پروفیسر وقار یوسف عظیمی صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کا انسان جو معاشرتی سطح پر، انفرادی سطح پر بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کے گھریلو مسائل ہیں، اس کو اقتصادیات کا مسئلہ ہے، اس کو پیئر پریشر ہے، وہ ایک میٹیریلسٹک سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کے لیے ہم تصوف کا کیا رول ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے جوڑیں گے اس پیغام کو، اس کے لیے ہم زینہ بزینہ یہ راستہ جو ہے وہ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہر سال وہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، وہ معاشی تگدو کا ہے، اور اس معاشی تگدو نے انسان کے اندر ایک خوف کو جنم دیا ہے کہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے یا ضروریات بڑھ گئی ہیں، اور اس کے لیے اب لازم ہے کہ زیادہ محنت کی جائے، زیادہ ریسورسز جنریٹ کیے جائیں اور اپنا معیار زندگی مینٹین کیا جائے۔ تو اس معاشی ضروریات نے، جو کہ جس پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کتنی معاشی ضروریات حقیقی ہیں اور کتنی غیر حقیقی ہیں، تو اس نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے یا اس کا جو رزلٹ ہمیں دیا ہے وہ ایک فیئر کی شکل میں دیا، خوف کی شکل میں دیا ہے۔ معاشی خوف نے خوف خدا دل سے نکال دیا ہے۔ تو ہم نے جو ہے اب اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو طرح بھی بن پڑے، ہم نے ریسورسز اکٹھے کرنے ہیں، اور اس میں سے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز یہ تمیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ اور ہمارے جیسے معاشروں میں جو ترقی پذیر معاشرے ہیں، جن کے ایک طرف روایات ہیں، جن کی ایک طرف مذہبی ہدایات ہیں اور روایات ہیں، ان میں صوفیہ کی روایات بھی شامل ہیں، علماء کی روایات بھی شامل ہیں، ادیبوں، شعراء اور معاشرے کے دوسرے بڑے لوگ کی روایات بھی شامل ہیں۔ تو ایک طرف وہ روایات ہیں اور دوسری طرف ہمارے سامنے مغرب سے آنے والے معیارات ہیں۔ تو ان روایات اور معیارات میں ہم نے ترجیح دی ہے معیارات کو۔ ہم نے اپنی روایات کو جو ہے وہ قربان کر دینا یا ان پہ کمپرومائز کر دینا ہم نے درست جانا ہے۔ ہم ایک طرف یہ قرآن پاک پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے، اور ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور ہم رازق کہتے ہیں کہ میرا افسر میرا رازق ہے، میرا ڈپارٹمنٹ میرا رازق ہے، یا بزنس مین ہے تو اس کا جو کسٹمر ہے یا اس کا جو کلائنٹ ہے وہ اس کا رازق ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر توکل کے معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اس میں انسانی کوششوں کا کتنا دخل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا کتنا دخل ہے، اس کو ہماری اس کی صحیح تفہیم ہو اس بات کی۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اور بالکل بے شک ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایتھوپیا میں قحط کیوں پڑتا ہے، یا اور ہمارے دوسرے ہمارے تھر میں ایسی صورتحال کی ہوتی ہے، تھر میں غربت، قحط والی غربت اور کتنی برے حالات میں لوگ رہتے ہیں، اور ہمارے جنوبی پنجاب میں اور ملک کے دوسرے خطوں میں اتنی شدید غربت کیوں ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کے حوالے کی ہے۔ یہاں اس دنیا کا نظام، اس دنیا کا نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام عدالت، یہ انسانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو ہم اس میں اپنا جو ایک رول ہے اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس کے تحت ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ کئی طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تصوف کی تعلیمات نے ہمیں معاشی میدان میں یا معاشرتی میدان میں مصروف کار رہتے ہوئے بھی اللہ پر یقین رکھنا سکھانے کی کوشش کی ہے کہ میرا اللہ پہ یقین رہے، اللہ پہ توکل رہے، اور میں یہ سمجھوں کہ یہ دنیا 60-70 سال کی دنیا، 80 سال کی دنیا ایک آدمی کے لیے، اور یہ میری قیامت، یہ میری آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو میرے لیے بہت ساری چیزوں کے غلط مفاہیم آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کچھ بھی کروں
میں کسی کی حق تلفی کروں، میں حرام کماؤں، میں جب توبہ کر لوں گا تو سب کچھ معاف ہو جائے. تو اس میں ہمارے لیے اس کی ہم نے توبہ کی ہم نے غلط تفہیم کی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ حق تلفی کبھی معاف نہیں ہوگی. حق تلفی کی کوئی معافی اس وقت نہیں ہوگی جب تک اس کا حق نہیں، جس کا حق مارا گیا ہے تو کیا تو اس کا حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معافی منگوا لی جائے، اس وقت تک نہیں ہوگا. لیکن ہم نے ہر چیز میں شارٹ کٹ نکال لیا، اور ہم شبرات کے موقع پہ ایک ریڈی میڈ ایک میسیج ہوتا ہے، وہ ہم اپنے 3000 کانٹیکٹ کو بھیجتے ہیں کہ جناب میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آج شبرات ہے، اور اگر میں نے آپ کا کوئی دل دکھایا تو آپ مجھے معاف کر دیں. اور میں اپنی طرف سے مطمئن ہو گیا کہ جناب میں نے یہ میسیج جو ہے یہ اپنے سارے اور کانٹیکٹس کو فارورڈ کر دیا تو بس مجھے معافی مل گئی. بھائی جس کا دل دکھایا اسے جا کے پوچھو نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا دل دکھایا ہے، جس کا حق تلف کیا، اس کے پاس جاؤ، خود اس سے جا کے بولو بھائی میں نے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا، اب میں نادم ہوں، اب تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف نہ کرے. میں نے کیسے سمجھ لیا کہ میں کسی سے معافی مانگوں گا اور مجھے معاف کر دے؟ ہو سکتا ہے مجھے معاف نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالے، خوب مجھے باتیں سنائے. اس وقت یہ جیسے ڈاکٹر فاطمہ نے کہا کہ مولانا روم نے کہا کہ بھئی 1000 باتیں مجھے سنا، اس وقت مجھے سننی ہے وہ باتیں جس کا میں نے دل دکھایا ہے، اور پھر میں نے اس سے التجا کرنی ہے. بجائے ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے باتیں سنانا شروع کر دے اور جواب میں پھر شروع ہو جاؤں اس کے ساتھ، تمہاری ایسی تیسی، تم نے مجھے ایسا کیسے کہہ دیا. دیکھیے معافی مانگنا اس شخص سے ہے جس کا حق تلف کیا گیا ہے. تو اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھائی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تھا وہ بڑا اچھا تھا، تو اس کی جگہ میں اپنے آپ کو رکھ لیتا ہوں. اور جب ہم کسی برائی کا ذکر کرتے ہیں، ایک آدمی تھا وہ بہت برا تھا، اس کی جگہ میں اس شخص کو رکھ لیتا ہوں جس کے لیے میرے دل میں کوئی بغض ہے کہ ہاں یہ برائی کے سارے سمبل جو ہے نا وہ اس پہ جا رہے ہیں، اور اچھائی کے سارے سمبل جو ہیں میرے ہیں. دیکھیے ہمیں اپنے آپ کو اس جگہ ہمیں اپنے آپ کو جواب دہ کی سطح پہ رکھنا ہے. جواب دہ میں ہوں، اور سب سے زیادہ میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں، اور اس کے بعد میں انسانوں کے آگے جواب دہ ہوں. اور توبہ ایک اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے کہ جس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن توبۃ النصوح پہ جانا ہے، زبانی توبہ پہ نہیں جانا. توبہ وہ جو میرے حال کی اصلاح کر دے، اور جو مجھے میری خرابیوں سے باہر نکال دے، اور جو جس توبہ میں مجھ میں اعتراف کی ہمت ہو کہ جناب میں نے یہ غلطیاں کی ہیں. جب میرے سامنے میری غلطیوں کا ذکر آتا ہے تو میں ریزننگ کرتا ہوں. جب اگر میں نے بھی گناہ کیا ہے تو میں ریزننگ کرتا ہوں. میں نے رشوت لی ہے تو میں ریزننگ کرتا ہوں، نہیں اگر میں نہ لیتا تو یہ تو پورا معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ تو پورا سسٹم ہی ایسا ہے، اگر میں نہیں لوں گا تو پھر ایسا. تو میں اپنے ناجائز حرام کمائی کی ریزننگ کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حرام کمائی سے پلا ہوا بدن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. لیکن ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں آپ کو جو اتنی ریل پہ نظر آتی ہے، آپ کو سڑک پہ جو چمکتی دمکتی گاڑیاں نظر آتی ہیں، آپ کو جو بڑے بڑے پلازے نظر آتے ہیں، آپ کو جو ہم لاکھوں میں پراپرٹی ہوتی تھی وہ کروڑوں میں چلی گئی ہے، اس کی بڑی وجہ پیرل اکنامی ہے. اس کی بڑی وجہ دو نمبر اکنامی ہے، جو ٹیکس فری ہے اور جو ٹیکس ایویڈڈ ہے، یعنی وہ کسی طریقے سے بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹیکس، انکم ٹیکس الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے. میں نے چونکہ زکوٰۃ دے دی اپنی جس بھی انکم پہ، میں نے چونکہ زکوٰۃ دے دی تو میری کمائی ہو گئی پاک. اب میں یہ آئی کہیں سے بھی تھی، میں نے زکوٰۃ دے دی تو میری کمائی پاک ہو گئی. میری نظر میں گناہ اور جرم الگ الگ ہے. میں کہتا ہوں کہ یار بغیر وضو کے نماز پڑھنا تو ہوتی نہیں، شدید گناہ ہے، اور نماز ہی نہیں ہوتی. میں بڑا اہتمام سے وضو کرتا ہوں. کتنی ٹھنڈ ہوگی، سردی ہوگی، فجر میں اٹھے، گیزر نہیں چل رہا تھا، ٹھنڈا پانی آ رہا تھا، یخ پانی آ رہا تھا، لیکن میں نے کپ کپاتے ہوئے بھی وضو کیا. لیکن میں ریڈ سگنل کو توڑنا گناہ نہیں سمجھتا. جب میں ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہوں اور وہ مجھے رک جانا ہے تو میں وہاں پہ گناہ نہیں سمجھتا. وہ میں سگنل توڑ کے آگے نکل جاتا ہوں اور کہتا ہوں باقی جو پیچھے کھڑے ہوئے وقوف ہیں. گناہ اور جرم کا جو ہمارے ہاں تفریق ہے اور اس کے جو امپیکٹ ہے
وہ جب تک ایک نہیں ہوں گے ہم بہت ساری برائیوں سے جان بوجھ چھڑا سکیں گے. اور یہ سمجھنا کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے اس لیے میری کمائی میرا پیسہ وائٹ ہو گیا ہے. دیکھیں ایک انکم ہوتی ہے حلال اور ایک انکم ہوتی ہے قانونی. قانونی انکم ہو سکتا ہے کہ حلال انکم نہ ہو. میں نے ناجائز پیسہ کمایا بہت سارا, میرے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا, اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک ایمنسٹی اسکیم نکالی کہ یہ آپ 5% دے دیں تو آپ کا یہ پیسہ وائٹ ہو جائے گا. تو اب وہ میرے کروڑوں روپے میں نے وائٹ کر لیے, تو اب وہ میری انکم ہو گئی قانونی. قانونی طور پہ انکم ٹھیک ہے لیکن وہ اللہ کی نظر میں حلال نہیں ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ میری ایک انکم حلال ہو سکتا ہے کہ میری ایک انکم حلال ہو, میں نے حلال کمایا ہے, بالکل کوئی بےمانی نہیں کی, حلال کمایا, لیکن میں نے اس پہ انکم ٹیکس نہیں دیا. اب وہ انکم میری ہو گئی غیر قانونی. اب ہم حلال انکم کو اور قانونی انکم کو جب تک ایک نہیں سمجھیں گے, جب تک اسے ایک نہیں کریں گے, تب تک ہمارے ملک میں دوسرے کی حق تلفی پہ میرا دل نہیں دکھے گا, اور میں کہوں گا یار پیسہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے. توبہ میں نے اللہ سے آگے توبہ کر لی, انسانوں سے معافی نہیں مانگی, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب میں نے توبہ کی شرط پوری کر دی ہے, توبہ کی ضرورت پوری کر دی ہے. تو نہیں جناب, یہ نامکمل توبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل توبہ کرنا کی توفیق عطا فرمائے, جس میں ہم انسانوں کے حقوق کے میں بھی غلطیوں پہ توبہ کریں, انسانوں سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اور ہماری انکم بھی حلال, ہماری انکم حلال بھی ہو اور ہماری انکم قانونی بھی ہو. تب ہم کہیں گے کہ ہم تزکیہ نفس کے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں. تب صوفی کی کہی ہوئی بات کا ہم پر اثر بھی ہوگا اور ان کی قربت کے ہمیں فائدے بھی ہوں گے. محض قربت سے اگر کوئی سمجھے کہ صوفی کی نظر کیمیا اثر سے اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید دور چلا گیا. ایسا ہوتا ہوگا شاید اس موجودہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں, اور موجودہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اس میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک کہ میں اپنے اندر بنیادی تبدیلیاں اور جوہری تبدیلیاں نہیں لاتا. بہت